دنیا کی مجموعی آبادی 8 ارب 30 کروڑ سے تجاوز کر چکی ہے اور پاکستان 25 کروڑ 90 لاکھ سے زائد آبادی کے ساتھ اس وقت دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے۔ اسی تناظر میں وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کی زیبیسٹ یونیورسٹی میں شہید بھٹو فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام عالمی یوم آبادی پر ایک کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں ماہرین کا کہنا تھا کہ اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا چیلنج آبادی کے بجائے انسانی ترقی یعنی ہیومن ڈیولپمنٹ کا نہ ہونا ہے۔ کانفرنس میں شریک نوجوانوں اور ماہرین نے اس بات پر زور دیا کہ ملک میں بڑھتی ہوئی بے روزگاری اور مستقبل سے متعلق غیر یقینی صورتحال سب سے بڑا مسئلہ بن چکی ہے۔ نوجوان ڈگریاں تو حاصل کر رہے ہیں لیکن انہیں کیریئر اور مستقبل کا کوئی واضح راستہ نظر نہیں آتا۔ کہ ہمارے انسٹیٹیوٹ جو ہیں وہ بہت ساری ڈگریز تو ہمیں دے رہے ہیں، بٹ دے ڈونٹ نو کہ ہاؤ وی یوٹیلائز دیز ڈگریز، کہ ہم نے ان ڈگریز کو یوز کیسے کرنا ہے، ٹھیک ہے، ہم نے جو ہمارے اسکلز ہیں ان کو کیسے گین کرنا ہے۔ تو سب سے بڑا پرابلم یہ ہے۔ سیکنڈ تھنگ از کہ ہم لیک آف ریسورسز بھی ہے، کہ اگر ہمارے پاس ڈگریز آ جاتی ہیں تو وی ڈونٹ نو کہ ہم نے ان ڈگریز کو لے کے جانا کدھر ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے زیادہ جو آج کل یوتھ کا مسئلہ چل رہا ہے وہ امپلائمنٹ کا ہے۔ آئی ریسنٹلی گریجویٹڈ اور جاب لینے میں بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے، اور مائی فیلوز، ایون مائی سسٹرز، مائی فرینڈس، ایوری بڈی اسٹرگلنگ جاب کے حوالے سے۔ ماہرین کے مطابق اگر آبادی کی یہی رفتار رہی تو پاکستان جلد دنیا کا چوتھا بڑا ملک بن جائے گا۔ 1971 تک مشرقی پاکستان کی آبادی زیادہ تھی، لیکن آج پاکستان کی آبادی بنگلہ دیش سے تقریباً 8 کروڑ زیادہ ہو چکی ہے۔ جہاں بنگلہ دیش اور انڈونیشیا جیسی مسلم ممالک نے آبادی پر قابو پایا، وہیں پاکستان میں سالانہ شرح آبادی 2.55% ہے، جبکہ انڈونیشیا میں یہ صرف 0.75% ہے۔ دیکھیں پاپولیشن جو ہے وہ اگر آپ اس کو ایک تو پاپولیشن بون بھی ہو سکتی ہے، جس طرح چائنا نے اپنی پاپولیشن کا استعمال کیا ہے تو وہ ایک بہت بڑا پاور بن گیا ہے، لیکن جب آپ پاپولیشن کو اس طرح سے استعمال نہیں کر پاتے، ان کو امپلائمنٹ نہیں دے سکتے، ان کو آپ فوڈ نہیں پرووائڈ کر سکتے، ان کو جو ہے وہ انوائرمنٹ آپ کی جو ہے وہ اس کا خیال نہیں کرتے، آپ ہیومن ڈیولپمنٹ پہ خرچہ نہیں کرتے، آپ کا پورا خرچہ ڈیفینس اور دوسری چیزوں پہ ہوتا ہے، تو پھر لازمی الٹیمیٹلی آپ کی جو پاپولیشن ہے وہ سفر کرتی ہے۔ پلاننگ کمیشن کے حکام کا کہنا ہے کہ جہاں دنیا کے بہت سارے ممالک آبادی میں کمی سے پریشان ہیں، وہیں پاکستان کی نوجوان آبادی ایک قیمتی اثاثہ بن سکتی ہے، بشرطے کہ ان پر سرمایہ کاری کی جائے۔ محض کم آبادی ترقی کی ضمانت نہیں ہوتی، جس کی مثال وافر قدرتی وسائل رکھنے والا صوبہ بلوچستان ہے۔ پاکستان میں اس وقت 40% بچے غذائی کمی کا شکار ہے اور 2.5 کروڑ بچے اسکولوں سے باہر ہے۔ پاکستان کے حالات کو دیکھ لیں، پاکستان میں سب سے کم آبادی تو بلوچستان کی ہے، اور زمینیں سب سے زیادہ بلوچستان میں ہیں، سب سے آئل گیس تیل وہاں پہ ہے، اور سب سے بری حالت میں وہ لوگ ہیں سیکورٹی کے علاوہ بھی۔ تو اصل بات یہ ہے کہ ہم نے یوتھ کو پہلے لمحے پہ ہیلتھ دینی ہے، پہلا ایجوکیشن سے بھی پہلا ہیلتھ کا معاملہ ہے۔ آج پاکستان کے 40% بچے جو ہیں وہ سٹنٹنگ کا شکار ہو چکے ہیں، ان کے دماغ کی گروتھ نہیں ہو رہی۔ آپ ہمارے بڑوں کو دیکھیں نا، تقریباً 6 فٹ کے قریب کا تھا، اور سر کا سائز مجھ سے ڈبل تھا، آج مجھ سے بھی چھوٹے سر کے سائز کے لوگ آ رہے ہیں۔ تو ہمیں نیوٹریشن ہیلتھ کی پلاننگ کرنی ہے، ریسورسز کی کوئی کمی نہیں ہے۔ کانفرنس کے مندوبین کا مجموعی موقف تھا کہ آبادی میں اضافہ بذات خود مسئلہ نہیں، بلکہ وسائل کی غیر مساوی تقسیم اور انسانی ترقی میں ناکافی سرمایہ کاری اصل چیلنج ہے۔ اگر ریاست تعلیم، صحت اور روزگار پر توجہ دے تو یہی آبادی ملک کا سب سے بڑا سرمایہ ثابت ہو سکتی ہے۔ حفیظ اللہ استور شیرانی، وائس PK، اسلام آباد۔ آپ کی خبر، آپ کی آواز، voicepk.net۔